نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، اور بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے جو رزق نازل کیا ہے اس رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا، جنہیں فرمایا کہ ان کی اصل حالت میں بھی تم استعمال کرتے ہو اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو رزق تمہیں دیا، فرمایا کہ تم اسے اس کی اصل حالت میں بھی استعمال کرتے ہو، جیسے کہ فرمایا اے لوگو، جیسے کہ تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس نکال کر اس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو، اور فرمایا کہ پھر انسانی محنت کے بعد والی محنت وہ حالت جو ہے، تو فرمایا کہ اور اچھا رزق وہ بھی ہے، فرمایا جیسے چھوارے، کشمش، سرکہ، منقع تم بناتے ہو، اور یہ جو چیزیں ہیں فرمایا اس میں تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اس صورت میں اگر ہم غور کریں تو بار بار آپ دیکھیے کہ لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یسمعون، لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں، سننے والوں کے لیے نشانیاں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ اللہ کریم کی عظمت اور شان تخلیق کی بھی دلیل ہے۔ یعنی کھجور کو بندہ دیکھتا ہے تو کتنی قسم کی کھجوریں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اور ہر کھجور کا ایک ذائقہ الگ، اس کے نام الگ، پھر بندہ ان کو دیکھتا رہ جائے۔ اور اسی طرح انگور ہیں، انگور میں بھی کئی قسم کے انگور ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی عظمت و شان والا ہے کہ جو انہیں بھی پیدا کرنے والا ہے، اور فرمایا وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْحَا، جو سورت کا نام ہے، اب وہ والی آیت آئی سورہ نحل، فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستے پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی جو آیات تھیں ان میں گوبر اور خون کے درمیان سے فرمایا صاف اور شفاف دودھ نکالنے پر، کھجور اور انگور کے پھلوں سے رس اور نبیذ بنانا اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ شہد بنتا کیسے ہے، یہ شہد کیسے اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرتا ہے، اور وہ شہد وہ چیز ہے کہ فرمایا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اس اللہ کے ایک ہونے پر اور اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، وَأَوْحَا رَبُّكَ، یعنی وحی کی۔ تو وحی یاد رکھیے گا یہ الہام کرنا ہے، یعنی شہد کی مکھی کا دل بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکھی کتنی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ یہ بات ڈال دی۔ فرمایا کہ کیا بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چھتوں میں گھر بنائے،
اب یہ دیکھیے کہ گھر بھی کیسے بنانا ہے، یہ بھی وہ صنعت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں جب گھر بناتی ہیں، ان کے گھر کو بندہ دیکھ لے تو اشک اشک کر اٹھے کہ اتنا، یعنی آرکیٹیکچر جو ہوتے ہیں، انجینئر بھی ایسے گھر نہیں بنا سکتے جتنی خوبصورتی سے یہ شہد کی مکھیاں گھر بناتی ہیں۔ اور رب نے کیا انہیں سکھایا، فرمایا پہاڑوں میں بھی بنانا ہے، درختوں میں، چھتوں میں، جو چیز اللہ نے بتا دی وہیں بنتے ہیں۔ فرمایا پھر انہیں حکم دیا کہ میٹھے ہوں، کڑوے ہوں، پھیکے ہوں، ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھولوں میں سے کھائے۔ یعنی اللہ نے ان کی خوراک یہ رکھ دی کہ تمہیں یہ کھانے ہیں، اور فرمایا ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے جو نرم اور آسان راستے، اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی اگر پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوسنے کے لیے کتنی بھی دور نکل جائے، یعنی وہ اپنے چھتے سے، جہاں اس چھت میں آ کر اس چھت کے اندر جہاں اس نے اپنا رس نکالنا ہے، فرمایا کہ وہ کتنی بھی دور نکل جائے، لیکن اس کا دماغ اتنا اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا رکھا کہ وہ راستہ نہیں بھولتی اور بھٹکتی نہیں ہے، کتنی بھی دور اپنے مقام سے چلی جائے، فرمایا واپس اسی مقام پر آتی ہے، اور اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد نکلتا ہے جو سفید بھی ہوتا ہے، زرد بھی ہوتا ہے، اور سرخ رنگوں میں سے اس کے پیٹ میں سے نکلتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو چیز اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ایک ہے، اور بکثرت اسے معجونوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور حکمت پر نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا تم غور تو کرو کہ مکھی دیکھو کتنی کمزور سی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کیا طاقت ہوگی، ناتواں ہوتی ہے، لیکن اس مکھی کو اللہ نے عقل مندی زیر کی، اور فرمایا کہ اس کی دانائی کو تو دیکھو کہ کیسی زبردست اللہ نے اسے عقل دی، کہ فرمایا ایسی پیچیدہ صنعت وہ مرحمت کی کہ وہ پاک ہے، وہ ذات اپنی صفات اور ذات میں شریک ہونے سے منزہ ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے تنبیہ بھی کی گئی کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک کمزور سی، ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا کرتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے ایسے لطیف اجزاء کو حاصل کرے، اور پھر اس سے نفیس شہد بنے کہ جو پینے والوں کے لیے بھی اتنا اچھا ہو کہ فرمایا پینے والے جب شہد کو پیتے ہیں تو نہایت خوشگوار ہوتا ہے، وہ طاہر ہوتا ہے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور فرمایا وہ شہد ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ سڑنے سے، بدبو مارنے سے اور خراب ہونے سے بھی اللہ اسے پاک رکھتا ہے۔ یعنی شہد کی یہ کوالٹی ہے کہ شہد جتنا بھی پڑا رہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ غور تو کرو کہ جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے کو جمع کرنے کی قدرت دے سکتا ہے، تو اے کافروں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جب انسان مر کر مٹی میں چلا جائے گا اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، تو فرمایا اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو اللہ جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے والوں کو محال سمجھنے والے، فرمایا کہ کس قدر بے وقوف ہیں، احمق ہیں۔ اس چیز میں غور کر لو کہ اللہ رب العالمین کیسے ایک ایک چیز کے اجزاء سے شہد بنا سکتا ہے، تو پھر انسان کے جو اجزاء اگر منتشر ہو جائیں، زمین میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، ہوا اڑا کر لے جائیں، لیکن اللہ اسے جمع کر کے دوبارہ قیامت کے دن لے کر آ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی زبردست دلیل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اب ہم سب کے لیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں سے کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، فرمایا کہ لیکن کیسی اس کی عجیب قدرت ہے کہ پھر
تمہیں جان دینے کے بعد، تمہیں بڑا کرنے کے بعد پھر تمہاری جان لے لے گا، اور فرمایا تمہیں زندگی دینے کے بعد موت دے دے گا، اور جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر کی ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آخری عمر میں جا کے مروں گا۔ فرمایا چاہے اس نے جو مدت لکھ دی تمہاری بچپن میں لکھی یا جوانی میں لکھی یا بڑھاپے میں لکھی، اور تم میں سے بڑھاپے میں سے بھی فرمایا وہ لوگ بھی ہیں کہ جو گھٹیا عمر کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں، کہ وہ زمانہ جو علماء نے لکھا وہ 60 برس کے بعد والی عمر ہے، کہ فرمایا اس وقت اعضاء انسان کی باڈی کے جو ہوتے ہیں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، اب انسان کی صحت نہیں بنتی، اس کا خون نہیں بنتا، تو یہ جو عمر ہوتی ہے یہ انسان کی بظاہر فرمایا کہ وہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں رہا، یعنی دماغ کام نہیں کرتا اور یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی، تو انسان کو کہا اے انسان تجھے اس ناکارہ عمر کی طرف بھی پھیر دیا جاتا ہے، اور انسان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد نہ جاننے والا ہو جاتا ہے، اور 60 برس کی عمر کے بعد والی جو عمر ہوتی ہے کہا کہ وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے بچوں کا دماغ کام نہیں کرتا ایسے بڑے انسان بوڑھے کا دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو تغیرات ہوتے ہیں کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر یہ عمر، کہا ان ساری چیزوں میں بھی غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور کیسے کیسے اللہ نے اس میں مشاہدے رکھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہے، فرماتے ہیں وہ ارذل العمر یعنی گھٹیا عمر تک نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے علماء کو، دیکھ لیجئے اولیاء اللہ کو، دیکھ لیجئے جن کی عمر 100 سال ہو گئی لیکن ان کا حافظہ بھی صحیح ہوتا ہے اور ان کی صحت بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ روحانیت کی طاقت کہ انسان جتنا اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط رکھے گا، نمازوں سے اور اللہ کے دین سے، وہ فرماتے ہیں اس عمر کو وہ نہیں چاہتا۔ اور یہ نہیں کہ علم کے بعد وہ محض بے علم ہو جائے، جس نے علم دین سیکھا ہوتا ہے کبھی بھی وہ بے علم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی عمر کے علماء، اولیاء، اللہ رب العالمین ان کی عقل کو سلامت رکھتا ہے اور آخری عمر تک وہ سلامت رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں، یہ دعا میرے آقا کی، اس میں سب یہ والی اگر ہم مانگے تو انشاءاللہ ہماری یہ ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ سنیے دعا، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی 7 چیزوں کا اس دعا میں میرے آقا نے دعا مانگی۔ اور دعا کیا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے یعنی کنجوسی سے، والکسل سستی سے، انسان سست ہو جائے، کسی کام کا نہیں رہتا، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، میرے آقا دعا ہمیں سکھائی، من البخل والکسل سستی، وارذل العمر، اے اللہ میں اس نکمے پن کی عمر سے کہ جس میں انسان کسی کام کا نہیں رہتا، جیسے بعض بدتمیز لوگ ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے یا بوڑھے دادا دادی جو گھر میں ہوتے ہیں اتنے بدتمیز لوگ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں یہ ناکارہ لوگ ہیں، بعض لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ عمر میں بندہ پہنچ کر وہ ہمیں تو خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے، لیکن انسان اس عمر میں پہنچ کر ناکارہ نہ بنے۔ میرے آقا نے کتنی پیاری دعا سکھائی، وَأَرْزَلِ الْعُمُرِ، کہ میں نکمے پن کی عمر سے میرے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کا عذاب جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس سے بھی، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، کہ دجال کے فتنے سے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے دجال، تو اس دجال سے آنے سے پہلے آج معاشرے میں کیسے کیسے دجال پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میرے مولا میں زندگی اور موت کے فتنے سے، یعنی تیری آزمائش زندگی میں بھی ہوتی ہے، موت کے وقت بھی ہوتی ہے، میرے مالک میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔
اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما، نماز شہادہ کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، ریاکاری ہم سے دور کر دے، غرور و تکبر ہم سے دور کر دے۔ مولا اے میرے مولا ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت دے دے، حضور کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرما، بری موت سے محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر فرما، عذاب قبر سے بچا لے، نکمے پن کی عمر سے بچا لے، سستی سے، کنجوسی سے، میرے مولا زندگی اور موت کے فتنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔